بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ ناظرین، اب جو ہمارا موضوع ہے ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، کالا جرثومہ، جگر کی سوزش اور جگر کا سکڑنا ہے۔ ناظرین، ہیپاٹائٹس کے معنی ہے جگر کی سوزش۔ ہیپاٹائٹس بی، اس کو کالا جرثومہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جگر کی سوزش ہوتی ہے۔ ناظرین، جب جگر اپنی ہی تحریک سے تیز ہو جاتا ہے تو زیادہ صفرا پیدا کرتا ہے۔ صفرا پیدا تو زیادہ ہوتا ہے اور جسم سے خارج کم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گرمی اور خشکی، یعنی گرمی خشکی سے جگر کو سوزش آ جاتی ہے۔ ناظرین، گرمی خشکی کی وجہ سے پہلے جگر پھیلتا ہے، اسے جگر کی سوزش بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، گرمی خشکی سے پہلے جگر پھیلتا ہے، پھر بعد میں سکڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی واضح مثال میرے استاد محترم حکیم محمد اقبال صاحب یہ دیا کرتے تھے کہ ایک بوٹی کو جب آپ پکانے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو پہلے وہ پھولنے لگ جاتی ہے، تھوڑی سی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب حرارت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سکڑنے لگ جاتی ہے۔ جب جگر میں سوزش زیادہ آتی ہے تو وہ ہیپاٹائٹس بی میں چلا جاتا ہے، اور جب سکیڑ یعنی جگر سکڑنے لگ جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے تو پھر وہ ہیپاٹائٹس سی میں چلا جاتا ہے، یعنی ہیپاٹائٹس سی ہو گیا۔ بنیاد اب بھی اس کی وہی رہی ہے جو گرمی اور خشکی۔ ناظرین، اب استاد محترم اور اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گرمی خشکی کو گرمی تری میں بدل دیں۔ دونوں بی اور سی اس سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جگر میں سوزش گرمی اور خشکی سے ہے، اس کا علاج گرم تر دے کر کریں۔ ناظرین، جگر جو ہے گرمی اور خشکی کی وجہ سے سکیڑ ہے، اسے گرم خشک نہ دیں، اس کا علاج گرم تر سے تر گرم اور سرد تر دے کر علاج کریں۔ ناظرین، اب دوائی جو ہے وہ ہے سن 50 گرام، نشادر ٹھکری والا 30 گرام، اور کالی مرچ 10 گرام، اور سنا مکی 80 گرام لیں۔ ان سب کا سفوف بنا لیں اور اچھی طرح مکس کر کے مریض کو آدھا آدھا چمچ دن میں 3 بار شربت دینار یا شربت بزوری کے ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ 6 تریاک، ایک گولی صبح دوپہر شام دیں۔ اس کے ساتھ اکسیر ورم 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں، ایک صبح اور ایک شام دیں، اور اس کے ساتھ گودنتی کی کالی مرچ کے برابر گولی ایک صبح اور ایک شام کو دیں۔ ناظرین، مسلسل 3 ہفتے سے 3 ماہ تک علاج جاری رکھیں اور 8 سے 10 دن بعد ٹیسٹ کروا کے چیک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہتری تو 7 دنوں میں آنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت و ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ والسلام۔